بیویاں شوہر کے ساتھ نہیں سوتی۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں شادی شدہ جوڑے الگ سوتے ہیں؟ اور کیوں؟ وجہ حیرت میں مبتلا کر دے۔ چھوٹے چھوٹے مکانات اور اپارٹمنٹس بھی جاپانی جوڑے کو علیحدہ بستر یا کمروں میں سونے سے نہیں روک سکے۔ یہ کسی طرح کا ان کا ازواجی زندگی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جاپانی جوڑوں کے خیال میں یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ سونے کے علیحدہ شیڈول۔ پہلی جو چیز جاپانی جوڑے کو الگ سونے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ کام کے مختلف نظام الاوقات ہیں۔ جب آپ دیر سے گھر آتے ہیں تو اپنے شریک حیات کے آرام کو متاثر کر سکتے ہیں، یا پھر صبح جلدی جاتے ہوئے بھی اس جگانے کا سبب بن سکتے ہیں، جس سے اس کا معیاری آرام میسر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مختلف کمروں میں رات گزارنا معنی خیز ہے۔ اس سے دونوں افراد کو ایک غیر متزلزل اور صحت مند نیند آئے گی۔ بچے ماؤں کے ساتھ سوتے ہیں۔ جاپانی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ سوتی ہیں اور یہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے، لہٰذا باپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بستر کو بانٹنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شریک نیند والدین اور بچوں کو زیادہ آرام دہ نیند لینے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے بچے کو مستحکم درجہ حرارت اور دل کی شرح برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ عمل اچانک بچوں کی اموات سنڈروم کے مقامات کو کم بھی کرتا ہے۔ نیز اس سے بچے کی خود اعتمادی میں بہتری بھی آتی ہے۔ الگ سونے کا مطلب امن۔ اگرچہ بہت سے جوڑے جو اکیلے سونے لگتے ہیں ان کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں، لیکن جاپانی اسے مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی نیند کو بہت قدر کرتے ہیں اور وہ سوتے وقت پریشان نہیں ہونا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھراٹے بے چین نیند لاٹ مارنے والے فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگرچہ کچھ لوگ مختلف کمروں میں سونے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر بھی وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی خوبصورت نیند۔ کن ممالک ایسا ہوتا جاپان، کوریا جنوبی، چائنا کے ممالک میں شادی شدہ جوڑے علیحدہ سوتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر انفرادیت کو پسند کرتے ہیں اور اپنی نیند کو دوسروں کی خاطر خراب نہیں کرنا چاہتے۔